ہوا کرتے تھے، عید کے میلے ہوتے تھے، دوسرے میلے ہوتے تھے، موسمی میلے ہوا کرتے تھے، اور لوگ اپنی جو تخلیقات ہوتی تھی، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کشیدہ کاری کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہو، وہ لا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ مجھے یاد ہے بلوچستان میں بھی یہ میلے ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایک مشہور میلہ بلوچستان کا ایک شہر ہے کوئٹہ کے قریب گلستان، وہاں ہوا کرتا تھا عید کا میلہ۔ اور اس میلے میں افغانستان تک سے فنکار آتے تھے، اور تمام بڑے بڑے فنکاروں کے خیمے لگتے تھے، بڑے بڑے خیمے ہوتے تھے، اور وہ مختلف فنکار اپنا اپنا فن پیش کیا کرتے تھے، اور وہ میلہ جو ہے وہ 10 12 13 14 دن تک وہ چلتا رہتا تھا، اور ایک بہترین ذریعہ اظہار تھا، سب کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے تھے۔ تو ہمارے جو دستکار ہیں، ہمارے فنکار ہیں، وہ اس میلے کا، خاص طور پہ لوک میلہ جو اسلام آباد کا ہے، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ چند ہی میلے رہ گئے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ گو کہ میرا یہ تصور ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے میلے ہوا کرتے تھے وہ سارے ریوائیو ہونے چاہیے، اور اس سے بڑھ کے مزید ہونے چاہیے۔ تو اس میلے کے انتظار میں ہمارے فنکار، ہمارے دستکار پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب میلے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اپنی تیاری کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور آپ کے سامنے یہ میلہ سجاتے ہیں۔ اس بار میلہ ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک برادر ملک جن کے ساتھ ظلم و ستم کی کہانی بڑی پرانی ہے، فلسطین، وہاں جو استعماری قوتیں ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی مغربی جتنی طاقتیں ہیں، ان کے اشارے پہ اسرائیل روز وہاں خون کی ہولی کھیلتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی جو ہیں وہ روز اپنی جانیں گنوا رہے ہوتے ہیں، شہادت قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس جنگ میں وہ شامل ہو رہے ہیں، جس جنگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں، اس میں ان کی تباہی تو لازم ہے، لیکن اس غاصب قوت نے، اسرائیل نے، ان کو عام دنوں میں بھی سکون سے رہنے کا موقع نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عام حالات میں بھی روز ان کے لوگ مارے جاتے تھے، روز ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اور آبادکار جو ہیں ان کی کالونیز بنا کرتی تھی، اب تک بن رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپینشن جو ہے اسرائیل اسٹیٹ ایک چیز ہے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو یہودی مذہب کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے اس قدم کو کنڈیم کر رہے ہیں، باقاعدہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور ہم ان کا درد لے کے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس میلے کو ایک نئی شکل اس بار دیں گے کہ میلے کے تمام سٹالز جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہوں گے، پوسٹرز کی شکل میں۔ جتنے پروگرام ہوں گے، چاہے وہ موسیقی کے ہوں یا رقص کے ہوں یا پپٹ تھیٹر کے ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ سارے اپنی ہر پرفارمنس سے پہلے فلسطین کے بارے میں ضرور بات کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ زندگی چلتی رہتی ہے، اور زندگی جدوجہد کا نام ہے۔ سخت ترین حالات میں بھی آپ کو پشمردہ نہیں ہونا چاہیے، امید نہیں کھونی چاہیے، اور پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ تو یہ میلہ جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک آپ سمجھیں کہ عہد ہے، اظہار ہے، اور اس اظہار میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جو ہے وہ پرزور طریقے سے شامل ہوگا۔ تو یہ میلہ جو ہے اس سال کا، یہ بالکل ایک نئی نوعیت کا میلہ ہوگا کہ اس میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار مسلسل کر رہے ہوں گے، اور ان کا ہم نے ایک سٹال بھی بنایا ہوگا
فلسطینی سفارت خانہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور فلسطینی اسٹوڈنٹس جو یہاں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لیں گے اور وہ اپنا اظہار کریں گے۔ میری کل میٹنگ ہوئی تھی فلسطینی سفیر اور نائب سفیر کے ساتھ، اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارا جو یہ میلہ ہے یہ ایک پلیٹ فارم میں تبدیل ہو جائے اور ہم پازیٹیو میسیجنگ کی طرف جائیں، اور اس میلے میں ہم نے